بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وزیر اعظم کا انٹرویو ہے جو ایک ترک ٹی وی کو انہوں نے دیا ہے، جس میں انہوں نے طالبان جو کہ پاکستان میں TTP سے کہا جاتا ہے، تحریک طالبان پاکستان، ان کو جو ہے قومی دھارے میں لانے کی بات کی ہے، اور ان کا یہ موقف کہ جناب فوجی قوت کے ذریعے کسی کو نہیں دبایا جا سکتا، اور فوجی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ فوجی آپریشن کے ذریعے کیا جائے۔ وزیر اعظم کی جو مثبت سوچ ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے اور دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ طالبان نے جس طرح افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا ہے اور جس طرح انہوں نے وہاں امن و امان قائم کر کے دکھایا ہے، اس سے تو اب لوگ کافی متاثر ہیں اور دنیا بھی عمران خان کی جو ہے تعریف کر رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ دوحہ مذاکرات میں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کا جو کردار تھا بہت اچھا تھا۔ اب جہاں تک ہے پاکستان کا تعلق، یہاں تحریک طالبان شاید ہو، کیونکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے افغانستان بھاگ گئے تھے جب فوجی آپریشن ہوا، ضرب عضب، پتہ نہیں کون سی ضربیں چلتی رہی ہیں، اور اس میں بہت وسیع پیمانے پر جو ہے نا آپریشن ہوئے، جس میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ معصوم لوگ بھی مارے گئے، اور ابھی تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کا الزام بھارت کو دیا جاتا ہے۔ بلوچستان سے لے کر KPK کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں آج بھی ہمارے جو ہے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے ان کو شہید؟ TTP کر رہی ہے۔ اگر TTP کر رہی ہے تو اس کے کوئی ثبوت کہاں ہے؟ TTP اگر پاکستان میں ہے تو اب تک کیوں ہے؟ کیا اس کا خاتمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر وزیر اعظم نے اتنی بڑی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جو پورشن ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ امن کس کو نہیں چاہیے؟ ہر بندے کو امن چاہیے۔ تحریک طالبان پاکستان میں رہ کر اپنا مثبت کردار ادا کرے تو اس کو ویلکم کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ ملک دشمنی کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا کہ ملک دشمنی کیا ہے، محب وطن کون ہے، کیا یہ بڑا ایشو ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک دوسرے کو غدار قرار دینا اور طاقت کے بل بوتے پر علاقوں کو قبضہ کرنا، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تحریک چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، اس کے سد باب کو دیکھا جائے۔ آخر تحریک طالبان کیوں شروع ہوئی؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ پہلے اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ ادروائز یہاں تو ایک دن جو ہے اگر سپلائی لائن ختم ہو جائے کسی گھر کی مثال لے لیں، اگر اس کا کمانے والا نہ رہے تو اس کے تو فاقے پڑ جاتے ہیں گھر میں۔ اور یہ اتنی بڑی تحریک، اتنے بڑے اسلحہ ان کے پاس، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تحریکیں کس طرح پنپتی ہیں، کون ان کے پیچھے ہوتا ہے، کون ان کا سپورٹر ہے۔ اگر وہ سپورٹر سامنے آ جائیں، اگر وہ ملک دشمنی کرا رہے ہیں تو ان کو سزا پہلے ملنی چاہیے۔ اب طالبان افغانستان میں ایک جینون ایشو تھا، ان کی ایک تاریخ ہے۔ طالبان کو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان کی بڑی تعریف کی جائے، ان کو کسی نے تو آخر سپورٹ کیا ہوگا، ادروائز اتنا مشکل، اتنا آسان کام نہیں ہوتا جنگ لڑنا۔ انہوں نے لڑی اور لڑ کے دکھائی، اور انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور اور ان کے ساتھ 40 ممالک کو بھگایا۔ یہ ایک الگ بات ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شکست مان لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طالبان کو جو پہلے سپورٹ کر رہے تھے کیا وہ افغانستان میں اب بھی کریں گے؟ اب امریکہ اور وہ دوسرے ممالک اگر یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سارا جھوٹ تھا، ایک پری پلان تھا جناب کہ 9/11 ہوا، امریکہ پر حملے ہوئے، افغانستان سے حملے کیے گئے، سارا جھوٹ تھا، یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ ایک خفت مٹانے کے لیے امریکہ نے دنیا کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمان ممالک کو خاص طور پر کمزور کرنے کے لیے چال چلی تھی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں شام، ایران، عراق، سب کو انہوں نے جو ہے نا ملیہ میٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک یہ بیچارے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو رہے۔
اب ایک واحد پاکستان بچ گیا ہے جو ایک ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے۔ اب امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں ان کی نظریں پاکستان پر ہیں، کبھی وہ TTP نام پہ، کبھی داعش کے نام پر بعض گروپوں کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا فیلڈ میں اتارتے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم نے یہ بات کر کے طالبان جو تحریک طالبان ہے ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی یقین دہانی کرا کے قومی ادارے میں لانے کی دعوت دے کر اپنے کوڈ ان کے بال جو ہے ان کے کوڈ میں پھینک دیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا وہ رد عمل کیا آتا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں اور یہ سوال جینون ہے، میں بھی کرتا ہوں، پھر یہ روزانہ ہم جنوبی وزیرستان میں، بلوچستان میں کیپٹن، جوان، فوجی، لانس نائک، میجر، کرنل، اب بھی جو ہے ہم ان کی شہادت کو قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ جوان کس لیے وہاں شہید کیے جا رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ پہلے ان ہاتھوں کو کاٹا جائے، میں تو کہتا ہوں روکنا نہیں، اب تو کاٹنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ان ہاتھوں کو پہلے کاٹا جائے، پھر اس کے بعد تحریک طالبان کو دعوت دی جائے۔ جب تک یہ ان کو سپورٹر ان کے بیٹھے ہیں تب تک ان سے کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ان کا ان سے بدلہ لیا جائے۔ ہمارے قبائلی علاقے جو پرامن ہوتے تھے وہ اب بھی ایک خوف کی فضا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، وہاں پر جو ہے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا قبائلی ہے، تو وہ دیکھیں وہاں پر یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں یا واقعی تحریک طالبان ہے، کیونکہ یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا وہ طالب بن جاتا ہے، بندوق اٹھائی جناب دین کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ پہلے اس کو روکا جائے، سد باب کیا جائے، اس کے بعد جو ہے ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ جینون طالبان ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، محب وطن ہیں، تو یہ ضرور مذاکرات کریں گے اور مثبت جواب دیں گے۔ اب دوسری جانب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مثبت جواب دے۔ یہ نہ ہو جیسے امریکہ نے ہمیشہ سبوتاژ کیا، ادھر مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے ادھر سے وہ ڈرون مار دیتا تھا۔ اب کہتے تو یہی ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے، فزیکلی چلا گیا ہے، ذہنی طور پر ہمارے سروں پر سوار ہے ابھی تک۔ اگر وہ گیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ لڑیں، بیٹھیں، ان سے مذاکرات کریں، ان کے خدشات دور کریں۔ باقی جو اولو الامر ہے، اولو الامر کی اطاعت کرنا یہ سب کا فرض ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔